وصحابی اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کو استقبال اسلامی طرف سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ کانفرنس 2024 میں جمع ہوئے، اور آج کا جو ٹاپک آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، جو ہمارا 7 جو ہے اس کا سیشن ہے، وہ ٹاپک ہوں گا جو علامت قیامت کی جو سیریز اور کڑی ہم دیکھتے چلے آ رہے تھے، اسی کی ایک کڑی جو ہے آج آپ کے سامنے میں رکھنے کی جو ہے انشاءاللہ اس کوشش کروں گا۔ اور ہم جو ہے علامت قیامت میں سے ایک بڑی علامت آج دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے جو ہے امام مہدی کا ظہور، یہ علامت دیکھی۔ اس کے بعد پہلی بڑی علامت ہم نے جو دیکھی دجال کا خروج۔ دجال کے خاتمے کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کیسے آئے، وہ کیفیت ہم نے دیکھی۔ مسلمانوں کی کیا حالت ہوں گے، جنگوں کی کیا حالت ہوں گے، بہت مختصر سا بیک گراؤنڈ بھی ہم نے دیکھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تک ہم نے پچھلے مرتبہ لے لیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا مرحلہ، ایک بڑا سیکشن ابھی ہم نے چھوڑ دیا تھا، چونکہ وہ آج آنے والا تھا، اور وہ تھا یاجوج اور ماجوج کا خروج۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی یہ واقعہ ہونے والا ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہم نے لیکچر لیا تھا اس میں اس پارٹ کو ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ آج انشاءاللہ عزیز اس پارٹ کو بھی ہم دیکھیں گے کہ یاجوج اور ماجوج کا خروج کیسے ہوں گا، یاد رکھیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہ بات میں بتا دوں کہ جو علامت قیامت ہم دیکھ رہے ہیں، جن کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے، آپ کے سامنے باتیں رکھی جا رہی ہیں، یہ سب کا تعلق غائب سے ہے، مطلب یہ ابھی ہونے والا ہے۔ اور غائب کی بہت ساری باتوں کو سمجھنا کبھی کبھار یہاں امپاسبل ہوتا ہے، ابھی سمجھنا ناممکن جیسے نظر آتا ہے کہ کیسے ہوں گا، کہاں چھپے ہوں گے، دجال کہاں ہوں گا۔ دنیا تو آج ہم جانتے ہیں، یاجوج ماجوج کے خروج میں تو بات آئیں گی کہ وہ کثیر تعداد ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، یاد رکھیے تعداد میں۔ تو اب سوال یہ کہ اتنے تعداد میں ہوں گے تو کہاں چھپے ہوئے، کیسے ڈھکے ہوئے، کہ دوسرے پلانٹ پہ تو نہیں، وہاں سے نکل کر آ جائیں گے۔ دیکھیے تمام تفصیلات ہم نہیں جانتے، بس ہمیں کہا گیا یاجوج اور ماجوج کا خروج وہ نکلنے والے ہیں۔ ٹھیک، اب دنیا میں ہے، کیسے ہیں، کہاں چھپے ہیں، اللہ نے کیسے ڈاک رکھا ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہ چیزیں ہم نہیں جانتے، یاد رکھیں۔ اور یہ سب علامت قیامت میں سے، اس پہ ایمان لانا ہمارے لیے واجب اور ضروری، یاد رکھیے۔ من و ان جیسے بتایا گیا، کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے، جب حالات آئیں گے جو لوگ موجود ہوں گے وہ دیکھ لیں گے اور اس بات کو سمجھ جائیں گے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا بہت ساری باتیں سمجھانا ممکن نہیں ہے، تو لہٰذا ایک شخص اپنے آپ کو بھی پریشانی میں نہ ڈالے، کیسے ہوں گا یار، ہاں کیسے ہوگا اس سینس میں تو سوال کر سکتا ہے کہ وہ کیفیت جاننا چاہتا ہے، لیکن اس معنی میں نہیں کہ وہ شک کرتا ہے کہ کیسے ہوگا۔ تو وہ کیف جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیسے ہونے والا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ جیسے کہ عزیر علیہ السلام جو ہے ایک بستی سے گزرے جو برباد ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، انہوں نے جو سوچا دل میں اللہ تعالیٰ اس کو کیسے اٹھائے گا، یہ شک کے معنی میں نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا نہیں اٹھائے گا، اس معنی میں تھا کہ کیفیت کیا ہوں گی، تو کیسے اٹھیں گے دوبارہ جب اٹھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو موت دے دی، ان کے گدھے کو موت دے دی۔ 100 سال تک وہ مرے رہے، موت کی حالت میں رہے، اور 100 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے اٹھایا، اور پھر کہا اب عزیر اپنے گدھے کو دیکھو، اور انہوں نے اپنے گدھے کو دیکھا، پھر وہ جو گدھا تھا اس کی ہڈیاں جمع ہوئی، سمجھا، ہڈیوں کے اوپر جو گوشت چلنا شروع ہو گیا، پھر نسیں لگ گئی، اور پورا گدھا پورا ریڈی ہو گیا، اور اس نے آواز دینا شروع کر دی۔ آپ 100 سال سوتے رہے، یاد رکھیں، 100 ایئرز یاد رکھیں۔ اور عزیر علیہ السلام کا یہودیت میں اس لیے بڑا مقام ہے کہ جب ان کی وفات کی جو بات ہو گئی کہ وہ ایک چلے گئے تھے گھر سے، بس گھوم گئے، پتہ نہیں چلا کیا ہوا، انتقال ہو گیا نا، ایک طرح سے اللہ نے موت دی، 100 ایئر بعد پھر اٹھایا۔ تو توریت اس وقت ختم ہو گئی تھی جب آپ دوبارہ اٹھ کے آئے اور کہا کہ میں عزیر ہوں، تو لوگوں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیسے عزیر آ سکتے، کیا ہوں گا؟ تو کہا عزیر کو توریت یاد تھی، توریت اس ٹائم میں جو ہے اس کے کچھ حصے ختم ہو گئے تھے، تو عزیر علیہ السلام نے جب پڑھ کر سنائی، اس لیے ان کا یہودیت میں بڑا مقام ہے، یاد رکھیں۔ حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے تو ان کو اللہ کا بیٹا کہتے اسی وجہ سے، یاد رکھیں۔ قرآن میں ہے نا کہ یہودیوں نے جو عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، اور عیسائیوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام، تو اس وجہ سے یاد رکھیں۔ اور عزیر علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات مشہور ہے، یاد رکھیے، کوئی اس کے لیے کوئی حدیث کی دلیل تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن مشہور ہے کہ عزیر علیہ السلام اور ان کے ایک بھائی تھے، دونوں جڑوا تھے۔ ایک بار جو ایک بادشاہ نے، رومی بادشاہ نے جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ وہ کون دو ایسے بھائی ہیں جو پیدا تو ساتھ ہوئے، مرے بھی ساتھ، لیکن عمر میں 100 سال کا فرق تھا۔ تو یہ بھائی تھے دونوں جڑوا، پیدا ساتھ ہوئے، عزیر علیہ السلام 100 سال کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے بعد وہ 100 سال بعد اٹھے انتقال، لیکن دونوں کا ساتھ ہوا، تو یہ 100 سال بڑے تھے اپنے بھائی سے، حالانکہ دونوں جڑوا تھے۔ بہرحال تو عزیر علیہ السلام بہرحال تو سو گئے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بتائیے بیک گراؤنڈ کیسا ہوں گا، کیا ہوں گا، بس ہم اس کو مان لیں، کیفیت وہ جب ہوں گی
تعجب کر سکتا ہے کہ انسان حیرت کر سکتا ہے کہ سبحان اللہ کیسے ہوگا، لیکن شک میں نہیں، تعجب سے ایک الگ بات ہے۔ چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب یاجوج و ماجوج کا خروج ہم دیکھتے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمان میں ہونے والی ایک نشانی جس کو ہم نے لاسٹ لیکچر میں چھوڑ دیا تھا۔ آج اس کو تفصیل میں ہم کنٹینیو کریں گے، بٹ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم زیادہ چیزیں نہیں دیکھیں گے، بس وہاں سے دیکھیں گے جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام اور یاجوج ماجوج کا تذکرہ شروع ہوتا ہے ایک ساتھ۔ اب آئیے اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے اندر یاجوج ماجوج کا تذکرہ کیا، اور بھی مقام پر ان کا تذکرہ ہوا ہے، لیکن یہاں تفصیل میں ہوا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ دیا گیا ہے کہ وہ کیسے ہے، کیا ہوا تھا، وہ قصہ کیا تھا، کیسے تھا۔ آئیے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر اس کے 83 to 99 کے اندر آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں، جس کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت بھی کی گئی، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اللہ رب العزت دیکھیے کیا فرماتا ہے ان آیتوں کے اندر، ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ فرماتا کہتا ہے، اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے متعلق جو پوچھتے ہیں۔ ابھی ذوالقرنین کے تعلق سے کتنے سوال کیا تھا؟ مشرکین نے ذوالقرنین کے تعلق سے سوال کیا تھا، یاد رکھیں، اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، اور ایسے کچھ سوالات انہوں نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے۔ اب اللہ رب العزت اس کا جواب دے رہا ہے کہ اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجیے ان قریب میں اس کا کچھ ذکر تمہارے سامنے تلاوت کروں گا، تو میں تمہارے سامنے اس کا ذکر جو ہے تلاوت کرتا ہوں۔ بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز کے اسباب دیے۔ تو ذوالقرنین کو اللہ رب العزت نے اقتدار دیا اور ہر چیز کے اسباب دیے، مطلب جو چیزیں لوگوں کو لگتی ہے، سبب ہوتے ہیں، وجوہات ہوتی ہے، وہ تمام، جیسا روپیہ، دھن دولت، زمین جائیداد اور جو کچھ چیزیں، فوج، حق کو غالب کرنے کی طاقت، وہ سب ان کو دے رکھا تھا اللہ رب العزت نے۔ یہ ایک عادل بادشاہ تھے، لیکن ان کا نام نہیں ہے، یہ ان کا ٹائٹل ہے۔ ذوالقرنین کا معنی ہوتا دو سینگوں والا، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی حکومت اتنی بڑی تھی، ادھر سے مشرق سے مغرب تک، اس وجہ سے، یا پھر اتنا بڑا سفر کیا کہ ادھر سے لے کر ادھر تک، تو ان کو ذوالقرنین کہا گیا۔ واللہ عالم کیا ہے، یہ اللہ کی ایک نیک بندے تھے، یاد رکھیے، ایک عادل بادشاہ تھے، یاد رکھیے، جو گزرے، اور کچھ اقوال کے مطابق 4 بادشاہ ایسے گزرے جس میں سے 2 کافر تھے اور 2 مومن تھے، جنہوں نے اس زمانے کی دنیا پہ حکومت کی، اس زمانے کی، جس میں وہ لکھتے ہیں ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام، یہ 2 مومن تھے جنہوں نے دنیا پہ حکومت کی، اس زمانے کی دنیا، اور کافروں کے اندر جو ہے 2 اور بادشاہوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو یہ عادل بادشاہ تھے اور امن و امان ان کے زمانے میں جو ہے قائم ہو گیا تھا، یاد رکھیے، اور اللہ رب العزت نے بہت طاقت ان کو دے رکھی تھی۔ اب یہ کون تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آپ نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ ذوالقرنین ایک نیک انسان تھے یا اللہ کے نبی تھے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، مطلب کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں کیا تھے، لیکن علماء نے کہا کہ وہ ایک عادل بادشاہ تھے، نبی نہیں تھے، یاد رکھیے کہ نیک انسان تھے۔ نام کیا تھا ہم نہیں جانتے، یہ ٹائٹل اور لقب ہے ان کا، ٹھیک ہے، 2 سینگوں والا، ٹھیک ہے، یا شاید تاج ایسا پہنتے تھے جس میں 2 ایسے اٹھے ہوئے حصے ہوتے تھے، واللہ والا میرا جو بھی ہے۔ لیکن اس معاملے میں یاد رکھیے بہت سارے مفسرین نے جو پرانی تفسیریں آپ اٹھا کر پڑھیں گے، اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ شاید الیگزینڈر دا گریٹ ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں جو الیگزینڈر جو مقدونیہ میسیڈونین جو کنگ تھا یا ایک شہزادہ تھا، وہ کافر تھا، ایمان والا نہیں تھا، یاد رکھیں۔ سکندر اعظم اس کو کہتے ہیں، الیگزینڈر دا گریٹ، یاد رکھیں، تو یہ مومن نہیں تھا، یاد رکھیں، مسلمان نہیں تھا، یہ بت پرست۔ کچھ نے کہا یہ سائرس تھا، سائرس بھی یاد رکھیں یہ پرشین کنگ تھا، یاد رکھیں، بہت بڑا، تو سائرس بھی نہیں تھا، اس لیے کہ سائرس کے تعلق سے تاریخی اعتبار سے ہم جانتے ہیں یہ بھی مشرک تھا، ٹھیک۔ اب یہ کب تھے، کون تھے، ہم نہیں جانتے ہیں، قدیم زمانے کا واقعہ۔ کچھ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لایا تھا، واللہ اعلم، مطلب ان روایتوں کوئی سند نہیں، اقوال صحابہ یا کچھ آثار یا کچھ تابعین کے اقوال اس معاملے میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اسی کوئی دلیل نہیں۔ لیکن نیک تھے، نیک بادشاہ تھے، یہ سکندر اعظم نہیں ہے، یہ سائرس دا گریٹ نہیں ہے، یہ اس سے قدیم زمانے میں کوئی بادشاہ تھے جو ایمان والے تھے، عدل و انصاف کرنے والے تھے۔ اللہ نے ان کو بہت ساری نعمتیں جو بادشاہوں کو اللہ دیتا ہے، ان کو عظیم نعمت ایمان کے ساتھ وہ ساری چیزیں دے رکھی تھی، تو دے دیا۔ چنانچہ وہ پیچھے لگا ایک راہ کی، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی جگہ پہنچا، اس نے ایسے پایا کہ وہ سیاہ جو کیچڑ دلدل والے چشمے میں جو غروب ہو رہا ہے، اور اس نے اس کے پاس ایک قوم پائی، مطلب وہ ایسی جگہ گئے، اتنا ایکسٹریم کارنر میں چلے گئے ورلڈ کے، کہ جب وہ سورج کو انہوں نے دیکھا تو سورج ایسا لگنے لگا کہ وہ جو ہے کیچڑ بھرے دلدلی پانی میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ آپ کسی تالاب کے پاس بیٹھی ہے اور سورج ڈوبنا شروع ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے تالاب کے اندر سورج جا رہا ہے، جبکہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ نظارہ ہے، یاد رکھیے، وہ دیکھنے والی چیز ہے، سورج کہیں بھی ڈوبتا نہیں، یاد رکھیے، ٹھیک، بہرحال۔ اور اس نے قوم پائی وہاں، ہم نے کہا اے ذوالقرنین تجھے اختیار، خواہ تو انہیں سزا دے، خواہ ان سے جو اچھا برتاؤ کریں۔ اس نے کہا جو شخص ظلم کرے گا اسے تو ہم ان قریب سزا دیں گے،
پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، چنانچہ وہ اسے سخت ترین عذاب دے گا. ٹھیک، آگے فرمایا اور رہا وہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو اس کے لیے اللہ کے یہاں بدلے میں خوب تر بھلائی ہے، اور ہم جو ہے لازماً اپنے کام میں سے اس کے لیے نہایت آسانی کا حکم دیں گے. پھر وہ ایک اور راہ چلا، مطلب یہ ایکسٹریم کارنر ایک تھی اور دوسری ایکسٹریم کارنر، اس لیے شاید ذوالقرنین کہا گیا دو سینگ والا. اب دوسرے کارنر پہ چلے دنیا کے. اللہ نے فرمایا کہ راہ کے پیچھے لگا حتیٰ کہ جب طلوع شمس کی جگہ پہنچا، وہ غروب شمس کی جگہ تھی، وہاں ڈوب رہا تھا، یہاں نکلنے والی جگہ پہنچے. ٹھیک ہے، پھر اللہ نے فرمایا جگہ پہنچا، اس نے اسے پایا کہ وہ ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے ہم نے سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں رکھا ہے. مطلب جب سورج نکلتا ہے تو بہت تیزی کے ساتھ وہاں سے نکلتا ہے. کون سی زمین ہوں گی واللہ عالم، ہم نہیں جانتے ادھر کی کیا حالت. واقع ایسا ہی ہے کہ یقیناً اس کے پاس جو کچھ تھا علم کے اعتبار سے ہم نے اس کا احاطہ کر لیا تھا، حتیٰ کہ جب وہ دونوں دیواروں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان دونوں کے اس طرف ایک قوم پائی جو قریب نہ تھا کہ کوئی بات سمجھے. انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد کرنے والے ہیں، تو کیا ہم تیرے لیے کچھ مال جمع کریں کہ اس شرط پر کہ تو ہمارے لیے ان کے درمیان ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے. اب ذوالقرنین جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دو پہاڑ پائے اور ان دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک قوم رہتی تھی، لیکن قوم کو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، بٹ انہوں نے کچھ نہ کچھ میسج پاس کیا. قوم نے کہا اے ذوالقرنین کہ ہمارے پاس یاجوج اور ماجوج جو ہے یہ نکلتے ہیں اور یہ نکل کے بہت فتنہ فساد اور ظلم کرتے ہیں. تو یہاں یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ ہے. اب یاجوج اور ماجوج کون ہے یہ بھی میں بتا دوں آپ کو. یاجوج اور ماجوج یہ بھی یاد رکھیے اولاد آدم میں سے ہیں. نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے یہ علماء نے لکھایا تھا، کوئی حدیث نہیں ہے لیکن اقوال صحابہ اور تابعین کے کہ ان کے بیٹے، مطلب یہ بھی انسان ہی ہیں. جیسے ان کے بارے میں بہت زیادہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ وہ ڈینجر ہوں گے، ایک کان کو بچھائیں گے اور دوسرے کان کو اوڑھ کے سو جائیں گے. عجیب و غریب مطلب چیزیں، اتنی بڑی ناک ہوں گی اور عجیب و غریب باتیں یہ، لیکن روایتیں کوئی بھی صحیح نہیں ہے ادھر کی جو باتیں بیان گئی تھی. یہ بھی انسان ہے، ٹھیک ہے، جہالت کی وجہ سے، جنگلی پن کی وجہ سے کچھ اپنے آپ کو الگ کر لیں گے. جیسے آپ نے دیکھا کچھ قبائلی لوگ ہوتے ہیں، جیسے افریقن قبائل کے ہونٹوں کو کاٹ لیتے ہوئے پیچھے سے اور اس میں کچھ ڈالتے جاتے چیزیں، ڈالتے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں. ہونٹ کو کچھ پتا نہیں کیا ڈالتے. کچھ لوگ آپ گردن کے اوپر رنگ پہ رنگ ڈالتے جاتے اتنی لمبی لمبی گردن ہے، لیکن وہ انسانی ہے. حرکات کی وجہ سے اپنے آپ کو عجیب و غریب کر لیتے. کچھ قوموں کو دیکھیں آپ افریقی، وہ کیا کرتے ہیں اپنے آنکھ پر بچوں کے بچپن سے بلیڈ سے کٹس مارتے ہیں، پھر وہ سویل ہو جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے، پھر ویسے پورا آنکھ بناتے ہیں، اس لیے کہ وہ مگرمچھ کو سمجھتے دنیا کا بنانے والا ہے تو پورے جلد کو مگرمچھ جیسی بنا دیتے ہیں، کاٹتے جاتے ہیں، آنکھ بناتے وغیرہ. ایسی قوم ہے، لیکن اس کی یہ حرکت کی وجہ سے وہ انسانوں سے نکل کر شیطان نہیں بن جاتے. انسان ہی ہے، آدم کی اولاد ہی ہے. کچھ لوگ کان دیکھیے آپ، وہ ایسا لمبا کرتے پتہ نہیں کیا پہنتے، اتنے لمبے لمبے کان وہ کاٹ لیتے بچپن میں کان اور اس میں ڈسک ڈالتے جاتے، اتنے لمبے کان، مطلب کان کا ایک سوراخ اتنا لمبا ہوتا ہے، ہونٹ کا سوراخ بڑھاتے ہیں. کچھ لوگ دیکھیے آپ ناک کے اندر سے ایسی وہ ڈالتے ہیں، لکڑیاں ڈالتے ہیں اتنی بڑی بڑی. تو وہ کوئی انسان ایسا نہیں کوئی لکڑی ڈالنے سے شیطان بن گئے ہو. ہاں ہو سکتا ہے وہ قومی اعتبار سے کچھ ایسی ویسے دیکھنے میں جنگلی جہالت کی وجہ سے ہوں گے، بٹ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہے. تو لوگوں نے اتنے بڑے کہ بولے سمندر میں ہاتھ ڈال رہا تو مچھلی نکال کے لا رہا، سورج کی طرف کر رہا، سیک کے کھا لے رہا، کچھ مطلب بہت سنے بچپن میں آپ نے بھی سن رکھے ہوں گے. بتی سب دیو مالائی کہانیاں بولتے ہیں نا، اس کا پارٹ ہے. وہ آدم کی اولاد سے جیسے انسان ہوتے ہیں. ہاں ہو سکتا کھانے پینے کی وجہ سے لمبے تلنگے ہوں گے، تھوڑے ہائٹڈ ہیلتھی ہوں گے، ایک الگ بات، بٹ ہیومن بینگز ہیں. اب یاجوج اور ماجوج یہ قوم ہے، ایک قوم کا نام ہے دو ہے واللہ عالم، بٹ یاجوج اور ماجوج اس قوم نے کہا کہ یہ دو ہے. ٹھیک ہے، یاجوج وہ ماجوج، تو الگ ایسا لگ رہا ہے کہ دو لوگ ہیں. یہ آتے ہیں اور ہم کو بہت تکلیف دیتے، تو ہم کیا کرتے ہیں آپ کو کچھ مال دیں گے، اس شرط پہ مال دیں گے کہ آپ یہ مال لے کر یہ جو نکل کے قوم دو پہاڑوں اور دیواروں کے بیچ سے ہمارے پاس آتی ہے اس کو آپ کلوز کر دیں گے. تو ہم یہ کریں گے. تو یہاں جو اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے اس شرط پر کہ وہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے. اس نے کہا، کس نے؟ ذوالقرنین نے. میرے رب نے جو مجھے قدرت دی ہے وہ جو ہے بہت بہتر ہے. مطلب انہوں نے کہا کہ مجھے روپیہ پیسہ نہیں چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بادشاہ بنایا ہے، جو مجھے قدرت دی ہے، سب مال دولت ہے، وہ مجھے ضرورت نہیں تمہارے مال کی، بہت بہتر ہے. چنانچہ تم میرے افرادی قوت سے مدد کرو. مجھے تمہارا پیسہ نہیں چاہیے، مجھے مال نہیں ہونا، مجھے تمہاری افرادی قوت، پاور چاہیے، جو طاقت انسانی ہوتی ہے وہ مجھے چاہیے. پھر انہوں نے کہا ان سے افرادی قوت سے مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان مضبوط جو ہے باندھ دوں گا، ایک دیوار مضبوطی سے باندھ دوں گا، ایسا جو ریٹین کریں گی ان کو. باندھ جیسا ہوتا ہے نا، ڈیم جیسا ہوتا ہے، ادھر کی چیز کو ادھر، ادھر کی چیز کو ادھر رکھتا ہے، وہ کر دوں گا. تم مجھے لوہے کے تختے لا دو. حتیٰ کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو برابر کر دیا، پھر کہا کہ مجھے تم لوہے کے تختے لا کے دو، مطلب میٹل شیٹس لا کے دو.
آئرن شیٹس لا کے دو، شیٹ جو ہوتی ہے آئرن وہ لا کے دو، ٹھیک ہے. اور وہ آئرن شیٹ لائی گئی اور وہ دونوں پہاڑ جو ٹوٹے ہوئے تھے یا پہاڑ کا بیچ کا حصہ اس میں جما دی گئی، جماتے گئے اتنا کہ اب وہ اوپر تک آ گیا، مطلب دونوں میچ ہو گئی، بازو کا اور ادھر کا میچ ہو گیا. تختے لا دو، حتیٰ کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو برابر کر دیا تو کہا اب اس میں جو ہے دھوں کو حتیٰ کہ جب اس نے اسے آگ جیسا بنا دیا، پھر کہا کہ اب اس کو گرم کرو، تپاؤ، آگ لگائی گی اس کے طرف. جب آگ لگائی تو وہ لوہا لال ہو کے ایک دم تیز ہو گیا، جیسا ایک چمکتی ہوئی چیز پگھل جاتا ہے جیسا بنا دیا. تو کہا میرے پاس جو پگھلا ہوا تانبا لاؤ. جو وہ لوہا ریڈ ہو گیا تو کہا پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ اس پر ڈال دوں. اور پھر انہوں نے پگھلا ہوا تانبا اس میٹل شیٹس پر ڈال دیا تو میٹل شیٹ بھی ایک دوسرے سے پیسٹ ہو گئی اور وہ تانبے نے اس کے اوپر ایک کور چڑھا دیا ادھر کی، ٹھیک ہے، ڈال دو. پھر وہ یاجوج اور ماجوج استطاعت نہ رکھتے تھے کہ اس پر چڑھ کر جائیں اور نہ استطاعت رکھتے تھے کہ اس میں نقب لگائے، نہ استطاعت رکھتے تھے کہ اس پر چڑھے، نہ استطاعت رکھتے کہ اس میں سوراخ کرے ادھر کی، نقب لگائے. یہ دونوں کی ان کو استطاعت نہیں. اس سے ہی پتا چلا یاجوج اور ماجوج ایک قوم ہے اور وہ پہاڑ نہیں چڑھ سکتے، لیکن اگر پہاڑ چڑھ سکتے تو پھر نکل کے آ جاتے تھے. اور پہلے 2 پہاڑ تھے اس کے بیچ میں جگہ میں سے آتے تھے، لیکن پہلے بھی وہ پہاڑوں پہ سے نہیں آتے تھے، بیچ میں سے آتے تھے، اس لیے انہوں نے بند کر دیا. اور یاجوج میں پہاڑ نہیں چڑھ سکتے. آگے حدیث کے اندر بھی آئیں گا کہ ان میں استطاعت نہیں ہوگی پہاڑ یا قلعہ چڑھنے کی. اب وہ کیوں کلائم نہیں کر سکتے واللہ اعلم. آپ بولیں گے اب اتنا سوفسٹیکیشن زمانہ، یہاں تو آدمی جو ہے سیڑھی بنا لے رہا، چڑھ جا رہا، رسی ڈال دے رہا، چڑھ جا رہا. واللہ اعلم ان میں کیا وہ کمزوری ہوگی جس کی وجہ سے وہ پہاڑ نہیں چڑھ پائیں گے، کیا ان کو اونچائی کا ڈر ہوگا، واللہ اعلم. کیا ان کو جو بھی وجوہات کیا نہیں بتا رہے، یہ بات ہے کہ وہ چڑھ نہیں سکتے. اسی لیے جب 2 پہاڑوں کے بیچ میں یہ ڈالا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس پہ چڑھنے کی وہ استطاعت نہیں رکھتے، یاد رکھیے. اور اس میں نفع، اس پہ سوراخ کرنے کی بھی ان کی طاقت نہیں ہوگی. دونوں کام یہ نہیں کر پائیں گے. آلریڈی پہاڑوں میں سے سوراخ نہیں کر سکتے تھے، وہ پہاڑوں پہ چڑھ نہیں سکتے تھے. اب تو یہ میٹل شیٹ آ گئی اور میٹل کی دیوار آ گئی، اب اس پہ بھی نہ سوراخ لگا پائیں گے نہ اس پہ چڑھ پائیں گے. یاد رکھیے یہ ان کی کمزوری رہیں گی. یاد رکھیے آگے اور بھی چیزیں ان کے بارے میں آتی جائیں گی، ہم حدیث کے اندر بھی انشاءاللہ کچھ باتیں دیکھیں گے. تو ہو گیا یہاں ہوگا ذوالقرنین جن کے زمانے میں ان کو بند کیا گیا. یہاں ہو گئی یہ قوم جن کو وہ تکلیف دیتے تھے، ان کی ڈیٹیلز ہم کو نہیں معلوم، ہم چھوڑ دیتے. یہاں ہو گئی یاجوج اور ماجوج جو دوسری قوم ہے، یا 2 قومیں جو آ کر اس قوم کو جو بیچارے امن و امان والے لوگ تھے، شانتی سے رہ رہے تھے، ان کو تکلیف پہنچاتے تھے. اور ذوالقرنین نے یہ بنا دیا اور آپ کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علامت قیامت بنا دیا. جب رب چاہیں گا یاد رکھیے تب یہ علامت ہٹ جائیں گی. یاد رکھیے آگے باتیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو یہاں تک ہو گیا یہ بیک گراؤنڈ کیا ہو رہا تھا. یاد رکھیے یہ قوم ہے جو واقعہ پہلے ہو چکا، ٹھیک ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کا واقعہ ہے جب یہ سب چیزیں ہوئی، یہ بند کیا گیا. کب ہم نہیں جانتے، لیکن کچھ روایتیں سے میں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج تقریباً 7000 سال پہلے کا ہے. آج سے مطلب آج ہم جس دور میں عیسیٰ علیہ السلام سے 5000 سال پہلے وہ آئے تھے، 7000 سال پرانی ایک طرح سے ہم بہرحال بات کر رہے ہیں، ٹھیک. اب اس کے بعد یاد رکھیے ذوالقرنین کے تعلق سے ہم نے تفصیلات دیکھ لی. یاد رکھیے اسی طرح ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اولاد آدم میں سے، یاد رکھیے. اور یاد رکھیے کچھ اور باتیں بھی انشاءاللہ حدیث میں ہم دیکھتے ہیں. اب ان کی جسمانی کیفیت کیسے ہوں گی، جسمانی کیفیت مطلب ڈیل ڈال جس کو کہتے ہیں، کیسے دکھتے ہوں گے، کیا ہوں گے، وہ تفصیلات میں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تم کہتے ہو کہ کوئی دشمن نہیں ہے، حالانکہ تم ہمیشہ لڑائی کرتے رہو گے حتیٰ کہ یاجوج اور ماجوج آ جائے. اللہ کے رسول صحابہ سے کہتے تم کہتے ہو کوئی دشمن نہیں مطلب لڑائی نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوگا. مسلمانوں سے لوگ دشمنی ہمیشہ رکھیں گے اور جنگ ہمیشہ ہوتی رہیں گی جب تک کہ یاجوج اور ماجوج نہ آ جائے. چونکہ یاجوج اور ماجوج کے آنے کے بعد جنگ نہیں ہونے والا اور ختم ہوگا پھر وہاں سے جنگ کا سلسلہ. حق باطل کی کوئی جنگ نہیں ہوگی، سب سے برے لوگ بچیں گے اور ان پہ قیامت آ جائے گی. تم کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہوگا، لیکن آپ سے فرمایا جنگ ہوتی رہیں گی. یاد رکھیے جب تک کہ یاجوج اور ماجوج نہ آ جائے، مطلب یہ آخری وقت میں آنے والے ہیں جو چوڑے چہروں والے، چہرے کے اوپر چوڑے چہرے جیسے ڈھال ہوتی ہے اس ٹائپ سے، ٹھیک. چوڑے چہرے والے، چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے. ان کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، یاد رکھیں چہرے چوڑے ہوں گے اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے، اور سرخ سیاہ جو سرخ مائل سیاہ بالوں والے، مطلب جس کو کہیں گے سرخی مائل سیاہ بالوں والے. سرخی مائل مطلب بلیک ہیئر جس میں لیکن ریڈش ٹنٹ آتا ہے، مطلب پورے بلیک نہیں، جس میں لال جیسا بھی آتا ہے اس ٹائپ سے ان کا ہیئر کا جو کلر ہوگا، بالوں کا کلر ہوگا. یاد رکھیے بالوں ہوں گے اور ہر ایک بلندی سے جو ہے دوڑتے ہوئے آئیں گے. یاد رکھیے اب آپ کہیں گے ہر ایک بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، کہا جا رہا ہے ان کے چہرے گویا منڈی ہوئی ڈھال جیسے. ڈھال کیسی ہوتی ہے؟ بیچ میں سے اوپر سے ابھری ہوئی، جیسے یہ ہاتھ میں سے ابھر گیا اوپر سے. اور چوڑے چہرے والے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں والے، کلر بالوں کا کلر بھی بتا دیا گیا. اور ہر اونچائی سے آئیں گے. تو یہاں اونچائی سے مراد پہاڑ نہیں، یاد رکھیے یہ زمین کے نشے پر فراز جو ہوتے ہیں، نیچرل جو ایسا ہوتا ہے نا، زمین جو ہوتی ہے. اب دیکھیے زمین سیدھی نہیں ہوتی نا، تھوڑا ایسا ٹیلا جیسا ہوتا ہے، پھر نیچے اتر جاتا ہے. وہ سینس میں ہے کہ آئیں گے، پہاڑ چڑھنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہے. ماؤنٹینز پہ نہیں چڑھیں گے
میں بھی چھوٹا سا ہلاک جس کو کہتے ہیں ایک چھوٹا سا ہوتا ہے بس ٹیلے جیسے ہوتے ہیں، وہ سینس میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں ہورائزن مطلب آپ دیکھ رہے دور سے کوئی آ رہا ہے تو کیسا دکھتا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے کوئی، اس سینس میں یاد رکھیے. تو پہاڑ نہیں چڑھنے کی ان میں صلاحیت یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی جسمانی کیفیتیں بتائی گئی. اس کیفیت میں کہیں بھی بڑے کان، بڑے دانت اور خوخارے سے ویسے کوئی شکل و صورت نہیں ہے. لیکن جیسا میں نے کہا میں بھی قبائلی ہو، جنگلی ہو، جہالت کی وجہ سے کچھ پہنتے اڑتے ہوں گے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن وہ انسانی ہے، اولاد آدم سے، نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے، آپ کو جو بیٹے تھے ان کی اولاد میں سے. اب ان کا خروج کب ہوگا، کب نکلیں گے، کیا واقعہ گھٹنا ہوں گی جو ذوالقرنین کے زمانے میں ان کو بند کیا گیا، تو اب کیا گھٹنا گھٹیں گی. تو ظاہر سی بات ہے وہ قوم ہے، انسان ہے تو جی رہے ہیں، مر رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، نسلیں آ رہی، نسلیں جاری، نسلیں آ رہی، نسلیں جاری. سمجھیے اس بات کو بھی آپ. ٹھیک ہے، تو ایسا کچھ نہیں کہ وہ اس زمانے کی آجو باجو جب تک ہے اور وہ انتظار کر رہے ہیں. دجال جیسا معاملہ نہیں ان کا، وہ ایک ریس ہے، وہ ایک نسل ہے، وہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی انسانوں کے ساتھ ہوتی. اب نکلیں گے کب، کیا ہوگا. آئیے مسند احمد کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس تعلق سے، اس کی دیوار کے تعلق سے، اس کی کیفیت کے تعلق سے. یاجوج اور ماجوج ہر روز اسے کھرچتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاجوج اور ماجوج یہ قوم ہے، مطلب وہ شاید ان کے کوئی لیڈر کا نام ہے یاجوج ماجوج، اس وجہ سے قوم کا نام کہہ رہا ہے. یہ اس دیوار کو روز کھرچتے ہیں جہاں سے ذوالقرنین نے ان کو بنایا ہے. اب سوالوں کا پہاڑ کیوں نہیں کھودتے ادھر سے جو بازو میں، ان کو اللہ نے وہ طاقت نہیں دے رکھی، نہ پہاڑ کھودنے کی، نہ پہاڑ پہ چڑھنے کی. کیوں وہ میں نہیں جانتا، اللہ والا ہوتا ہے نا. ہر کسی کی ایک ڈر، ایک قوم کی ایک پہچان، ایک علامت، کچھ اچھائیاں اور کچھ کمیاں ہوتی ہیں. شاید ان کی یہ کمزوریاں ہیں. تو وہ روز کیا کرتے ہیں، کھرچتے ہیں. جب اس کو سوراخ کرنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں، مطلب بہت قریب ہوتا ہے، سوراخ ہونے والا ہے، ان کو نہیں معلوم کہ سوراخ ہونے والا ہے، یہ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں جو وحی کے ذریعے بتایا کہ ہونے والا ہوتا ہے. تو جب قریب ہوتے ہیں کہ سوراخ جو ہے اس میں ہو جائے تو ان کا سردار کہتا ہے کہ لوٹ چلو، واپس چلو، آج لوٹ چلو، تم کل اس سے توڑنے میں کامیاب ہو جاؤ گے. کل آئیں گے اور ہم توڑیں گے. تو اس سے ایک بات پتا چلی ان میں بھی لیڈرشپ ہے. سردار بولتا ہے ان کا قوم کا کہ بس ہو گیا، چلو واپس جانا. مطلب ان کے پاس بھی ہیرارکی ہوں گی، بادشاہ ہوں گے، وزیر ہوں گے، یہ ہوں گے، عمرہ ہوں گے، گروپ لیڈرز ہوں گے، وہ کھودنے والا لیڈر ہوں گا، جو بھی تھا. تو ان کا سردار کہتا ہے لوٹ کر چلو. مطلب ان میں بھی طاعت فرمانبرداری ہے اپنے لیڈر کے معاملے میں اور وہ کر رہے ہیں. یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو لوٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کیا کرتا ہے، دیوار کو واپس جیسی تھی ویسا بنا دیتا ہے اپنی قدرت سے. ٹھیک، مگر جب ان کی مدت پوری ہو جائیں گی، جب قیامت ہو جائیں گی، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے، یہ مدت پوری ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کی طرف بھیجنے کا ارادہ فرما لے گا. تو اس روز ان کا سردار کہیں گا لوٹ چلو، انشاءاللہ تم کل اس میں سوراخ کر لو گے. وہ روز کرتے ہیں کام، مطلب کھرچتے ہیں اس کو. چاٹتے کا لفظ نہیں حدیث میں یاد رکھیں، کھرچنے کا ہے. اب ہاتھوں سے کھرچتے ہیں کوئی چیز اکوپمنٹ سے، اللہ والا. اور وہ کہیں گا انشاءاللہ تم کل اس میں سوراخ کر لو گے. اور یہ الفاظ کہیں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس روز بھی لوٹ جائیں گے، مطلب اس روز وہ چلے جائیں گے. یاد رکھیے اگلے دن جب آئیں گے تو دیوار کو گزشتہ حالت پر ہی پائیں گے، مطلب دیوار کو اسی کنڈیشن میں پائیں گے جس پر کل چھوڑا تھا. اور کیسے چھوڑا تھا، بس سوراخ ہونے پر تھا، چونکہ انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا. اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی کوئی کام فیوچر میں آپ کو کرنا ہے کیا بولنا چاہیے، انشاءاللہ. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو سورہ کہف کا جو واقعہ ہے، جو آپ سے سوالات کیے گئے، ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کون تھے، روح کیا، یہ 3 سوال کیے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ دیا تھا معلوم، کل میں اس کا جواب دوں گا. اور کیا ہوگا معلوم، وہی نہیں آئی 1 دن ہو گیا، وہی نہیں آئی 2 دن ہو گیا، وہی نہیں آئی 3 دن ہو گیا. اب اہل کتاب نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ دیکھو محمد نے تو یہ کہا تھا کہ کل جواب دیں گے، اب تک نہیں دبائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. پھر قرآنی آیت ہے کہ اے رسول جب بھی کوئی کام آنے والے وقت میں کرنے کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ کہہ دیا کرو. وہ اہم چیزیں انشاءاللہ فیوچر کے کام کے لیے، کبھی بھی یہ نہیں کہ کر لوں گا، آ جاؤں گا، چلے جاؤں گا، یہ نہیں، انشاءاللہ بولیے. لیکن یہ بات بھی طے ہو کہ وہ سچے اور پکے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ بولے. بات کو ٹالنے کے لیے انشاءاللہ بولنا، یہ اس لفظ کو آپ کمزور اور اس کا مذاق اڑانا اور اس اتنے بہترین خوبصورت جملہ کہ اللہ چاہا تو، مطلب اللہ کے سپرد کر دیا، کوشش تو میں کروں گا، اللہ چاہا تو آپ کیا کر رہے ہیں، اپنے اوپر لے لے، ہاں کر لوں گا، اپنے اوپر لے لیا آپ نے، نہیں ہوا تو انشاءاللہ بولنا چاہیے. یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم بات ہے. اور انشاءاللہ کے معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا گیا اور اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ نے ایسے ٹیسٹ کیا تھا. انہوں نے بھی ان کی جتنی بیویاں تھیں ان کے پاس ایک رات جانے کا ارادہ کیا، اس نیت سے کیا کہ سب کے پاس جا کے ہم بستری کروں گا اور جتنی اولادیں پیدا ہوں گی سب کو اللہ کی راہ میں جہاد میں لگا دوں گا. آپ سب کے پاس گئے، انشاءاللہ بھول کے کہنا. ایک اولاد پیدا ہوئی روایت میں آتا ہے، وہ بھی معذور تھی، لا کے رکھ دی گئی کہ یہ اولاد ہے، وہ معذور تھی، مطلب پورا فارمڈ چائلڈ نہیں تھا، انفارمڈ چائلڈ. تو پھر ان کو احساس ہوا کہ میں انشاءاللہ کہنا بھول گیا. انشاءاللہ بڑی اہم چیز ہے. تو اب یہ ہے نا انشاءاللہ کہہ دیں گے، کل آئیں گے انشاءاللہ. اور ہو سکتا ہے ہم لوگوں میں سے کئی لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں انشاءاللہ نہیں بول رہے، اللہ تعالیٰ ان کو گھماتے ہی جا رہا، بس ان کا کبھی کام کم نہیں ہو رہا. کہا کیجیے انشاءاللہ کل جب کرنا ہے بہرحال، تو وہ کہیں گے چلو انشاءاللہ. اب جب آئیں گے نیکسٹ ڈے دیوار اتنی ہوگی جتنی کل چھوڑ کر گئے تھے، مطلب بہت نزدیک تھی، سوراخ کیا ہوا. ٹھیک ہے، لوٹ جائیں گے
اگلے دن جب آئیں گے تو دیوار کو اسی حالت میں پائیں گے جس حالت میں چھوڑ کر گئے تھے، تو وہ دیوار کو توڑ کر نکلیں گے اور لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے. اب جب لوگوں پر چڑھ دوڑ رہے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، امام مہدی آ چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، دجال ختم ہو چکا ہے، یہ بیک گراؤنڈ ہو چکا ہے. اب چڑھ دوڑیں گے، وہ لوگوں کا سارا پانی پی جائیں گے، لوگ انہیں دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوں گے، وہ اتنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے تو ان کے تیر خون سے رنگے واپس آ جائیں گے. مطلب وہ اتنا لڑیں گے، اتنا خونخوار ہوں گے، اتنا مارا ماری کریں گے کہ جب انسانوں کو مار لیں گے تو ہوا میں تیر چلائیں گے. مطلب ہوتا ہے نا ایک آدمی کو اتنا خونخوار ہے، بس لڑنا ہے، اب انسانیت کو مار دیا، کس کو ماروں، چیزیں توڑ رہا، فلاں کر رہا، آسمان میں تو آسمانوں میں تیر ماریں گے اور آسمان سے جو ان کے تیر واپس آئیں گے اس کو کچھ رنگ لال رنگ لگ کر آ جائے گا. وہ کیا ہوگا میں بیک گراؤنڈ پھر آگے والے واقعے کے اندر ہم دیکھیں گے وہ کیوں ویسے آئیں گے اور اس سے وہ کیا کنکلوژنز نکالیں گے اور تیر جب آسمان سے جا کے آئیں گے. بہرحال تو یہاں ہم نے دیکھا بہت ڈینجر قوم ہے، موسٹ ڈینجرس قوم بول سکتے ہیں. ساری اس زمانے کی سویلائزیشن جو انسانی آبادیاں ان کی ختم کر دیں گے اور وہاں اکثر اب مومن ہے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام آئے ہوئے، دجال ختم ہو چکا ہے، بڑی جنگ ہو چکی ہے، کافر ختم ہو چکے ہیں، جزیہ مٹ چکا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو رہی ہے نا، امن و امان کا دور چل رہا ہے، وہ اس ٹائم ہوا ہے. اب مومن باقی ہے، اب مومنوں کو پھر ایک ٹیسٹ. تو یاجوج و ماجوج ایکچولی یہ ٹیسٹ ہے اس زمانے کے لوگوں کے لیے، ان کے ایمان کے لیے، کہ وہ اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں. وہ سب کرتے ہیں جو نبی نے بتایا یا پھر منمانی کرتے ہیں. تو یہ سب ٹیسٹ ہے. کیوں اللہ نے ایسے ٹیسٹ باندھے؟ اللہ عالم. یہ اللہ کی حکمت. یاد رکھیں اللہ کی حکمتوں کو احاطہ نہیں کیا جا سکتا. مطلب انسان بہت کمزور مخلوق ہے، یاد رکھیں، ہم احاطہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، لہٰذا وہ اللہ خوب جانتا ہے اس نے یہ کیوں کیا. اب یاد رکھیں اس واقعے سے جو باتیں پتہ چلی، پہلا وہ مسلسل کھدائی کرتے ہیں، کنٹینیوسلی ان کا ڈگنگ کا ورک چالو یا کھود رہے ہیں. دوسرا پتہ چلا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی توفیق چھین لی کہ سیڑھی سے چڑھے یا لٹک کے اوپر آئے. یہ توفیق نہیں ہے ان کو، پہاڑ نہیں چڑھ سکتے، اس کا مطلب وہ یہ توفیق نہیں ہے ان کو کہ سیڑھی لگا لے، رسی ڈال لے اور پہنچ جائے، یہ توفیق نہیں. تیسرا پتہ چلا ان کے اندر بھی یاد رکھیے لیڈرشپ وغیرہ ہوتی. چوتھی بات پتہ چلی اللہ تعالیٰ نے جب متعین وقت قیامت کا قریب ہوں گا تب وہ ایک جملہ بول دیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ بولنے کے بعد یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی اور ان کے اندر بادشاہ وغیرہ ایک سب نظام اور ایک سسٹم اور کنٹرولنگ ایک سسٹم ہے. یہ ہم کو اس سے پتہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے ہم جو ہے یہ دنیا کے چپے چپے میں چلے جائیں گے، یاد رکھیے، اور ہر جگہ یاد رکھیے جائیں گے اور ہر جگہ جو ہے یہ انسانیت کو تہس نہس کریں گے، برباد کریں گے. اب کچھ لوگوں نے، یا آپ ٹی وی مطلب یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھتے ہوں گے، میڈیا میں دیکھتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ہو چکا ہے، لیکن ہوا نہیں ہے. کہ کبھی کیا کہا انہوں نے؟ جو تاتار آئے تھے نا، ترک منگول قوم میں جو مسلمانوں پہ آئی تھی، انہوں نے کہا یہ ویسے ہی تو ہوتے ہیں نا، دیکھنے دکھانے میں تو کوئی ایسی ہولیا، چپٹے چہرے ہیں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں، فلاں ہیں، حدیث کے اندر اور بھی کچھ الفاظ ہیں، وہ سب پیشن گوئی ہوتی، لہٰذا یہ وہی تھے جو دیوار توڑ کے آئے تھے. تو یہ وہ نہیں، یاد رکھیں، نہ یہ چین کی دیوار ہے نہ یہ منگول لوگ ہیں. چین کی دیوار بنائی گئی تھی تو بولتے منگول، وہ یہ واقعہ وہ نہیں، اس لیے کہ چین کی دیوار زمین کے اوپر بنائی گئی ہے اور یہ واقعہ میں آ رہا ہے کہ وہ بیچ کے حصے میں ڈیولپ کیا گیا. مطلب کوئی چیز یہ اندر ہے کہیں تو بھی وہاں سے نکلنے والے اس کو بیچ میں راستہ تھا، نکلتے تھے، اس کو بند کر دیا گیا. تو یہ بنائی ہوئی دیوار نہیں ہے، دو پہاڑوں کو میچ کی ہوئی کوئی چیز ہے. جبکہ چین کی دیوار ایک بڑی اوپر بنائی ہوئی دیوار ہے اور کئی سینچوریز میں بنی ہوئی، ایک دو دن میں نہیں بنی ایسا کہ اچانک بن کے 2-4-5 سینچوریز، مطلب ٹائم چلتا رہا اس کا الگ الگ بادشاہوں کے زمانے میں. تو یہ وہ نہیں، نہ یہ قوم وہ، یاد رکھیے. تو اس کو بولنے کی ضرورت نہیں. بہت سے لوگ، میں نے ہم جب ایک دم ینگ تھے لاسٹ ٹائم جو پروگرام ہوا تھا 2011 میں اسی ٹاپک پر، تو تب ایک ویڈیو آئی تھی علامت قیامت کے بارے میں، کچھ ساؤتھ انڈین کیرلا کے دو لوگوں نے بنائے تھے. اس میں انہوں نے بتا دی تھی آرمینیا اور جارجیا کے بیچ میں چلے گئے تھے، وہ بولے یہ پہاڑ ہے، بیچ کی دیوار ٹوٹ گئی. بولے تو اب لوگ وہی، ارے یار بولے دیوار ٹوٹ گئی، اب تو معلوم ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، کچھ صحابہ یا کچھ تابعین، کچھ مفسرین نے یہ کہا کہ شاید آرمینیا کے کسی علاقے میں یہ قوم تھی، لیکن یہ ان کی ایک جسو کہتے ایک اندازہ تھا. انہوں نے کوشش کی بات سمجھانے کی، لیکن یہ وہ نہیں ہے. یاد رکھیں جو یاجوج ماجوج کا آنا، یہ ترک منگول کا آنا، یہ اس میں اس سینس میں نہیں. یاد رکھیں. بہرحال تو یہ کچھ باتیں ان کے تعلق سے بیک گراؤنڈ آ گیا. اب اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اور آیت نمبر 96 سے فرما رکھا، حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ينسلون. اللہ تعالیٰ فرماتا اور کہتا ہے کہ حتیٰ کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے جو ہے تیزی سے آئیں گے. آگے بلندی سے مراد میں نے بتا دیا نا، وہ نیچرل جو اوپر اور نیچے ہوتا ہے وہ سینس میں، مطلب جب ہم دور سے دیکھتے تو لوگ جیسے آ رہے ہیں تو دنیا گول ہے، معلوم نا آپ کو، تو چیزیں نیچے سے اوپر آتی ہوئی دکھتی ہے. اس کا آپ کو مشاہدہ کرنا ہے تو آپ کسی سمندر کے پاس کھڑ رہی ہے، جب جہاز آتا دیکھنا شروع کیجیے. پہلے جہاز کے اوپر کا اینٹینا دیکھنا شروع ہوتا، پھر اینٹینا بڑا ہوتا جاتا، پھر جہاز، پھر تھوڑا جہاز، پھر آتا، پھر پورا جہاز دکھتا ہے. کیونکہ دنیا گول ہے تو ہم محسوس ہوتا اوپر آتا جاتا، اوپر چڑھتا جاتا. تو سامنے والے کیا دکھتا ہے؟ اوپر سے کوئی چیز نیچے کی طرف اتر رہی ہے. وہ سینس میں کہ اتنے زیادہ آئیں گے
پورے ہورائزن کو کور کر کے آئیں گے کہ جہاں سے دیکھا جائے گا اوپر سے نیچے کی طرف اتر کے آ رہے ہیں. تو پکچرائزیشن ہے ایک بیک گراؤنڈ کا کیسا دیکھیں گے وہ. پہاڑ پہ چڑھنا ان کی صلاحیتوں میں نہیں ہے, نہ سیڑھی کے ذریعے نہ رسی کے ذریعے, اور یہ پہاڑوں پہ چڑھیں گے بھی نہیں, روایتوں میں آگے ہوں اور تفسیرات میں دیکھیں گے. اب آئیے ایک حدیث کے اندر جو الفاظ آتے ہیں, جو زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیوی امت کی ماں ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھبرائے ہوئے تشریف لائے اور آپ یہ فرما رہے ہیں. وہ ان کے گھر پر آئے اور گھبراہٹ میں تھے اور یہ فرما رہے تھے, کیا فرما رہے تھے؟ بخاری کی روایت ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود بارحق نہیں. کیا فرما رہے تھے آپ؟ لا الہ الا اللہ. تو اس سے پتہ چلا ہنگامی حالت میں ایسے جملے ادا کرنا چاہیے. اللہ اکبر. آپ نے ایکسیڈنٹ دیکھ لیا, ہم لوگ کیا کیا پتہ نہیں بولتے ہیں, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. اللہ ہنگامی حالت ہے, ڈینجرس کو سچویشن آ گئی تو یہ اللہ کا ذکر ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, لا الہ الا اللہ آپ فرما رہے ہیں. اور پھر فرمانے لگے عربوں کے لیے تباہی ہے اس شر سے جو بہت قریب آ چکا ہے. علامت قیامت قریب ہے اس اعتبار سے کہ دنیا جو بنی اتنے زمانے سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ علامت قیامت کی پہلی نشانی یاد رکھی ایک طرح سے. تو قیامت قریب ہے, آخری نبی آ جائے تو قیامت ہے اس کے بعد قریب آ چکا ہے. آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ جو ہے کھول دیا گیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ کی جو ازواج آپ کے جو ہے بیوی فرما رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے انگوٹھے کو اور یہ انگلی کو ملایا. کتنا وہ مجھے ایگزیکٹ نہیں معلوم, حدیث میں بس ملایا, ایک سوراخ جیسا بن جاتا نہیں. ٹھیک, تو آپ نے کیا کیا, ایک حلقہ بنایا دونوں کو لے کے, انگوٹھے کو اور پہلی انگلی کو جو اس کے بازو لے کر حلقہ بنایا, ٹھیک ہے, بنا کر دکھایا. اور زینب کے جو ہے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت ہلاک ہو جائیں گے؟ عربوں کی کیا برباد, کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہم میں نیک لوگ موجود ہوں گے؟ جب نیک لوگ بھی ہوں گے ہم ہلاک ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا ہاں جب خباثت بہت زیادہ ہو جائیں گی, نیک لوگ ہونے کے باوجود بھی تم ہلاک ہو جاؤ گے چونکہ برائی زیادہ ہو جائیں گے, اور برائی زیادہ ہونے کی وجہ سے نیک لوگوں کی نیکی کی وجہ سے کوئی عذاب رکنے والا نہیں ہے, وہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں فرمایا عربوں کے لیے ہلاکت ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہت قریب ہے کہ وہ نکل جائے. بتانے کا مقصود یہ تھا کہ اب علامت قیامتیں آئیں گی, مطلب نبی آ گئے اور اس کے بعد اب سب خاتمے کی طرف ہی, دنیا جتنا آگے بڑھے خاتمے کی طرف بڑھے. آئیے ایک اور روایت صحیح بخاری کی روایت, اس میں دیکھیے کیا الفاظ ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم, وہ کہیں گے اے اللہ میں حاضر ہوں. آدم علیہ السلام سے اللہ کہیں گا اے آدم, اللہ آدم علیہ السلام اے اللہ میں حاضر ہوں, تیری اطاعت پر قائم ہوں اور ساری خیر اور بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم والوں کو الگ کر دو. وہ کہیں گے یا اللہ جہنمیوں کا جو ہے گروہ کتنا ہے؟ عشاء روز قیامت آدم علیہ السلام کو اللہ کہنے والا ہے کہ آدم الگ کر لو اپنے اولاد میں سے جہنمیوں کو. وہ کہیں گے اللہ کتنے پرسنٹیج میں, کتنے تعداد کو الگ کروں میں جہنم میں, کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 کو الگ کر دو. ایوری 1000 میں سے 999 جہنم میں جانے والے, ان کو الگ نکال دو آپ اپنی اولاد میں سے. یہ وقت ہوگا کہ خوف اور غم کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے, مطلب یہ آخرت کی قیامت کی بات ہو رہی. یہ وہ دور ہوگا, آپ سے فرما رہے, یہ وقت ہوگا جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے. یہ جو علامت قیامت ہے اور آخرت کے جو زندگی ادھر کی اتنی ڈینجرس ہے کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے. اس کے خلناکی کو دیکھ, ٹینشن سے ہوتا ہے نا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے, لوگ وہ ہو جائیں گے اندر, مطلب کتنے لوگ ٹینشن میں ہوں گے, کیا حالات ہوں گی روز قیامت. تو آخرت کا جو مرحلہ یہ منظر ہے, اللہ کے رسول فرمایا روز قیامت میدان مقام محشر میں, حشر میں ایک انسان جو ہے وہ بغیر ختنہ کے, ایک مرد بغیر ختنہ کے ہوگا اور سب ننگے ہوں گے. میں عائشہ نے کہا اللہ کے رسول مرد عورتیں سب, تو کہا سب ننگے ہوں گے. لیکن عائشہ اتنے فکر میں اور غم میں اور پریشانی میں ہوں گے کسی کو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا کون کیسا, کسی کو کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ سب اپنے عمل کی وجہ سے پریشان ہے. کوئی ٹخنے تک پسینے میں, کوئی گھٹنوں تک پسینے میں, کوئی گردن تک پسینے میں, کوئی اپنی ناکوں تک پسینے میں, اتنا ٹینشن میں. کسی کو پرواہ نہیں کون کپڑوں میں, کون ننگر, وہاں کپڑے نہیں ہوں گے, اور انسان اسی حالت میں ہوگا کہ بغیر ختنہ کے, جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے مرد, سب ننگے ہوں گے. مطلب وہ ڈینجر وقت ہے. تو یہاں جو اللہ کے فرما رہے بچے بوڑھے ہو جائیں گے, اس منظر کو دیکھ کے اتنا ڈینجر خوفنا ہوگا. اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے, پریگننٹ عورتوں کے حمل نکل جائیں گے, ٹینشن سے ہوتا ہے ابورٹ ہو جائیں گے. اور تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوش ہیں, مطلب جو کوئی بڑا حادثہ آپ نے کبھی دیکھا کسی کے ساتھ ہو جائے اور آدمی اس کو برداشت نہیں کر پاتا, تو آدمی بیٹھا ہوتا, لیکن آپ دیکھیں ایسا بیٹھے بیٹھے جھوم رہے کوئی لوگ, کوئی پریشان ہے, آپ کو ہلانا پڑتا جا کر, ارے ایسا نہیں, تھپڑ مارتے کبھی نا, مدہوش ہو جاتا آدمی, ٹینشن کی وجہ سے کچھ نہیں سمجھتا, مدہوش ہوں گے. حالانکہ وہ مدہوش نہیں, مطلب شراب وراب کوئی نشے کی وجہ سے نہیں ہوں گے, بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا, اس کے ڈر کی وجہ سے وہ کیفیت ہو جائیں گی. پھر آپ نے فرمایا بہت سخت ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ ہم میں سے ایک کون ہوں گا؟ 999 کا تو آپ نے بتا دیا جہنم میں, تو 1 جو بچنے والے ہیں وہ کون لوگ ہیں, ہم کو بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ. کیا فرمایا؟ خوش ہو جاؤ, تم میں سے ایک شخص ہوں گا اور باقی 1,000 یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے. مطلب 999 تم میں سے نہیں ہوں گے, ہاں آدم کی اولاد میں سے,
لیکن قومی اعتبار سے 999 جہنم میں جو جائیں گے وہ یاجوج و ماجوج سے ہوں گے، وہ تم میں سے نہیں ہوں گے 999۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا کل تعداد کا 1/4 حصہ ہوں گے۔ اہل جنت میں تم لوگ جاؤ گے امت محمدیہ تو 1/4 امت تم سے بھری ہوں گی۔ تو ہم نے خوش ہو کر بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا 1/3 ہوں گے، 1/4 نہیں 1/3 ہوں گے، ٹھیک ہے، مطلب ایک چیز گول چیز کو یا ایک چیز کو 3 حصوں میں بانٹو آپ، اتنے مطلب بڑھ جائیں گے، 1/4 کے بدلے 1/3 ہوں گے۔ ہم نے خوش ہو کر بلند آواز میں اللہ اکبر کہا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا امید کرتا ہوں کہ اہل جنت کا نصف ہوں گے تم لوگ۔ تو امت محمدی آئی تو بعد میں ہے، لیکن جنت کے اندر کتنے ہوں گے؟ ہاف پورشن جو ہے انہیں سے فل ہوں گے، پھر باقی نبیوں کی امتوں میں ہاف جنت آکیپائی ہوں گی، ٹھیک ہے، نصف ہوں گے۔ ہم نے پھر خوشی سے بلند آواز میں اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں اس طرح ہو جیسے ایک سفید بیل کے جسم پر سیاہ بال ہوتے ہیں یا پھر سیاہ بیل کے جسم پر سفید بال ہوتے ہیں، مطلب تمہاری کوانٹٹی اتنی کم ہے جیسا کہ ایک وائٹ کلر کی اگر کوئی بیل ہے تو اسے تھوڑا بہت کوئی پیچ ہوتا ہے نا، دھبا ہوتا ہے کالے رنگ کا، اتنے کم ہو، یا پھر کالے رنگ کے بیل پہ جو ہے سفید رنگ کا پیچ آتا ہے، اتنے کم ہو، لیکن ہاف تم آکیپائی کرو گے جنت میں، مطلب تعداد کے اعتبار سے دیگر